أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کی زندگی سے مطالبات چاہتا ہے، قربانیاں چاہتا ہے۔ یہ قربانیوں کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا، نہ اسلام مکمل ہوگا، نہ ہی ہم اللہ رب العالمین کے کامل بندے کہلائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول کہ میری مرضی، میری زندگی، یہ مسلمان کے لیے زیب دینے والے الفاظ نہیں ہیں۔ زندگی ہماری ہے، ہمیں گزارنا اس طریقے سے ہے جیسے رب چاہتا ہے، اسی کا نام بندگی ہے۔ ہم بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، اس بندگی سے ہمیں آزادی اس دنیا میں نہیں ہے۔ بندگی کا ذہن بنا لیں کہ کتاب و سنت نے جیسے جینے کا ہمیں کہا ویسے ہی جئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے ایسے احکامات نازل فرمائے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک حد جو رب العالمین نے بنائی ہے اس حد میں رہ کر جیے، قید میں رہ کر جیے، اپنی بندگی میں رہ کر جیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لاتی تھی، مسلمان نہیں بنتی تھی، وجہ یہ بتا رہی تھی یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، تمہاری نمازیں ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ایک اور اہم بات انہوں نے کہی کہ تمہاری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ انسان اپنے مال پر بھی اختیار نہیں رکھتا، یہ مال اسے کہاں سے کمانا ہے یہ باتیں بھی کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے، کہاں خرچ کرنا ہے یہ بات بھی رب العالمین نے کتاب و سنت میں بتلائی ہے۔ نہیں کمانے کی جگہ سے اگر کمائے گا تو رب العالمین نے حرام قرار دیا، اور اگر فضول خرچی کرے گا تو پھر شیطان کا بھائی کہلائے گا۔ یہ بندگی ہے، ہم سے قربانی مانگتی ہے، کبھی وقت کی قربانی مانگتی ہے، کبھی جان کی قربانی مانگتی ہے، کبھی مال کی قربانی مانگتی ہے، کبھی اپنوں کی قربانی مانگتی ہے، اور کبھی اس دنیا کو، اپنے گھر کو، نعمتوں کو چھوڑنے کی قربانی اسلام ہم سے مانگتا ہے۔ اور جب تک یہ قربانی کا جذبہ ہم میں پیدا نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا کے خاطر یہ دنیا کو چھوڑنے کا جذبہ ہم میں پیدا نہ ہو، یاد رکھیں ہم جو باتیں کرنے والے ہیں، جو بتاؤں گا، جو سناؤں گا، اس کے متعلق ہمارے تئیں کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس کا مطلب یہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ السلام، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میری نماز، میرا جینا، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جگنا، ہر چیز رب العالمین کے لیے ہو جائے تبھی ہم کامل کہلائیں گے۔ ہمارا بات کرنا بھی رب العالمین کے لیے ہو،
اگر بیکار کی باتیں کریں گے تو پھر لغو میں شمار ہوں گے۔ اہل ایمان کی یہ صفات نہیں ہوتی۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا کیوں گئے، تو بتائیں گے، کئی وجہیں بتائیں گے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایسی باتیں کر رہے تھے جس سے ہمارے ایمان کا، عقیدے کا یا دنیاوی مفاد کچھ نہیں تھا، لغو باتوں میں ہم مصروف تھے۔ قربانی مانگتا ہے، خاموش رہو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہو تو خاموش رہو، یہ کہتا ہے اسلام۔ یعنی ہمیں بات کرنے کی، زیادہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، لہو و لعب میں لگے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بیکار کے مصروفیتوں میں اپنے آپ کو ڈالے رہنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ قربانی دینے کا اگر جذبہ ہو تبھی بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قربانی کس حد تک اسلام ہم سے مانگتا ہے۔ صحابہ میں سے بعض کی قربانیاں ہم جان کر بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمیں قربانی کب کب، کن حالات میں اور کتنی بڑی قربانی اسلام کے لیے دینی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز ان کی نگاہ باغ میں لدے پھلوں اور پھولوں کی طرف پڑتی ہے۔ نماز سے خیال چلا گیا، کچھ دیر کے لیے ہوش آیا کہ میں تو نماز میں ہوں، ان پھلوں اور پھولوں کو کیا دیکھ رہا ہوں۔ اپنی نماز کو ختم کیا، سیدھے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے، اللہ سے غافل کر رہا ہے، میں اس باغ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ قربانی کا یہ جذبہ اسلام ہم سے مانگتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک بھلائی خیر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے پاس کی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو، نہ بھلائی حاصل ہوگی نہ خیر حاصل ہوگا۔ ایک صحابی دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، تصدیق کیا کیا یہ آیت نازل ہوئی؟ جب معلوم ہوا کہ ہاں آیت نازل ہوئی ہے تب آپ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس باغ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ قربانی مانگتا ہے اسلام۔ ایک عورت، ایک خاتون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہے عطا بن ابی رباح، سامنے بیٹھے ہیں تو درمیانی درس عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ بولا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں جنتی عورت۔ بولے وہ دیکھو جو جا رہی عورت وہ جنتی عورت ہے، کالی کلوٹی بوڑھی قسم کی ایک عورت ہے، جنتی عورت ہے۔ میں اس کا واقعہ تمہیں سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی اور بولی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے فٹس آتا ہے، میں راہ چل رہی ہوں، میں راستے پر ہوں، مجھ پر مرغی کا دورہ آ گیا، میں راستے میں اپنا آپا کھو دیتی ہوں، ہوش میرا چلا جاتا ہے، کپڑے جسم سے اتر جاتے ہیں، اور جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ یہ مرد مجھے دیکھ رہے ہیں، بڑی شرم آتی ہے، بڑی عار آتی ہے۔ اب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیشکش ان کے سامنے رکھی، کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، عافیت دے، لیکن اگر یہ چاہتی ہو کہ تم صبر کرو اور بدلے میں تمہیں جنت ملے تو جنت تمہیں ملے گی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بیماری مجھے قبول ہے، اس بیماری کے ساتھ میں زندگی گزار لوں گی، اپنی صحت کی قربانی وہ دے دیتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہہ کر اٹھ جاتی ہے کہ آپ اتنی دعا کرے کہ جب یہ دورے مجھ پر آئے تو میرے جسم سے کپڑے نہ اترنے پائے۔ قربانی مانگتا ہے اسلام۔ یہ قربانی دینے کا جذبہ اگر ہے تبھی ہمارا ایمان مکمل ہونے والا، ہمارا اسلام مکمل ہونے والا ہے۔ آج کل بہت سارے لغویات، فحاش اور منکر کام مسلمانوں میں دھیرے دھیرے جنم لینے لگے ہیں۔ میں 3 قسم کے اعمال بتلاؤں گا، ہر قسم میں کئی اعمال کو آپ شامل کر سکتے ہیں
جو ہمیں سب سے پہلے برباد کرنے والی چیز ہے وہ ہے عقائد کے معاملے میں غیروں کی مشابہت کرنا۔ عقائد کے معاملے میں آج کل ہمارے ہندوستان میں یہ رواج سر پکڑ رہا ہے کہ جیسے وہ کریں گے ویسے ہم بھی کریں گے، دھاگا وہ باندھیں گے تو دھاگا ہم بھی باندھیں گے، بٹو وہ لگائیں گے تو تل ہم بھی لگائیں گے کہ نظر بد اس سے نہ ہو، اگر وہ مندر جائیں گے تو ہم بھی تو درگاہ پر جائیں گے۔ یہ ہمارے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ جیسے کریں گے ہم بھی ویسے کریں گے، وہ ڈی جے بجاتے ہیں ہم قوالیاں بجائیں گے، نغمے لگائیں گے، اگر راستہ روک کر وہ اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں تو ہم بھی راستے روکیں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے اور عبادت ویسی کر کے بتلائیں گے جس کا کتاب و سنت میں دور دور تک ذکر نہیں۔ عبادتیں وہی ہیں، طریقہ وہی ہے، بس یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منائی جاتی ہے، وہاں پر غیروں کے نام سے منائی جاتی ہے۔ ہر مہینے کو لے کر ایک ایسی بدعت جس کا کتاب و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، جس کا سلف سے تعلق نہ ہو، جس کا صحابہ سے تعلق نہ ہو، ایسے اعمال ہمارے درمیان رائج ہو رہے اور لوگ ذوق در ذوق اس پر عمل کرتے جا رہے۔ لوگوں کی حالت اب یہ ہے کہ ایک مصرع میں نے پڑھا تھا، حالت اتنی خراب ہے کہ گھر میں مرغے کا گوشت بن نہیں سکتا، لیکن ایمان عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ بابا اور پیر کو ایک بکرا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ حالت بنی ہوئی ہے ہماری، اور یہ پوری غیروں کی مشابہت۔ اگر عقائد میں ہم نے ان کی مشابہت کی، اپنے لوگوں کے ساتھ کی، تب بھی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ یہ شرک اکبر ہے، اور یہ شرک اکبر انسانوں کو جہنم رسید کرنے والا ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو غیروں کی مشابہت میں مسلمانوں میں رائج ہیں، جن سے وہ مسلمان نا واقف ہیں، جو آج سے پہلے گزر چکے ہیں، تھے نہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ لیں، امام بخاری کو پڑھ لیں، امام مسلم کو پڑھ لیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھ لیں، امام مالک کو پڑھ لیں، امام شافعی کو پڑھ لیں، امام ابو حنیفہ کو پڑھ لیں، ان کی کتابوں میں دور دور تک ان چیزوں کا تذکرہ، ان کی زندگی میں اس بات کا خیال وہم بھی نہیں تھا، اور ایسی چیزیں آج امت مسلمہ میں رائج ہو چکی ہے، جاری ہو چکی ہے۔ غیروں کی مشابہت، سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مخالفتوں کا حکم دیا ہے۔ ہم سب سے اعلیٰ افضل قوم ہے، لوگوں کو ہمارا رویہ اختیار کرنا تھا، لوگوں کو ہمارے جیسا بننا تھا، لیکن یہ مسلم قوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی پڑھے گی نہیں، آپ کا اسوہ کبھی جانے گی نہیں، آپ کی زندگی کبھی معلوم نہیں کرے گی، اور غیروں کی مشابہت میں اپنے آپ کو برباد کرتی چلی جائے گی۔ کبھی آپ نے فرمایا خالف الیہود کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کبھی کہا خالف النصارى نصارہ کی مخالفت کرو، کبھی کہا خالف اہل روم کہ اہل روم کی مخالفت کرو، کبھی کہا خالف المشرکین کہ مشرکوں کی مخالفت کرو۔ ہمیشہ آپ نے مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ عقائد کے معاملے میں چاہے وہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، ان کے اعمال میں فساد اور برائی چھپی رہتی ہے۔ وہ برائی، وہ فساد آج ہمیں نظر نہ آتا ہوں، وہ برائی، برے عقیدے آج ہمیں معلوم نہ ہوتے ہوں، ان کے عقائد سے فساد ہو رہا ہے زمین میں، اس بات کا اندازہ ہمیں نہ ہوتا ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عقائد ہمارے لیے بنائے اس میں امت کے لیے خیر ہے، اور جو عقائد ہمارے اسلام میں نہیں ہے وہ محض فساد اور لوگوں کے بگاڑ کے لیے بنائے گئے۔ جس میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ یا ایک عقیدہ بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بدشگونی والا معاملہ ہے، لوگوں سے بدشگونی لینا۔ بدشگونی کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو واضح طور پر بتاؤں کہ بھائی میں نے یہ کس کا منہ دیکھ لیا صبح صبح، اتنا نقصان مجھے ہو گیا۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، الو نے ہمارے گھر پر بیٹھ کر چیخ دیا ہے، اب شاید کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہونے والی، سفر کا مہینہ ہے، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اب جائیں، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو ان بیماریوں میں ملوث ہو چکا ہے۔ میرے ایک عزیز دوست کی شادی ہے، وہ بچہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، جب اس کی شادی طے ہو رہی تھی تو اس کی دادی اماں نے یہ بتایا کہ شادی تو ہو رہی ہے اس تاریخ کو، لیکن اس تاریخ کو عربی کا کون سا مہینہ آتا ہے؟ بتایا گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بولا بہت اچھا ہے، سفر کا مہینہ ہوتا تو میں ٹال دیتی اس کو۔
سفر کا مہینہ ہوتا تو میں ٹال دیتی. یہ عقائد آج بھی پرانے جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، انہی عقائد کے ساتھ وہ جیتے اور مرتے ہیں. آپ کو بتاؤں اور ایک عقیدہ جو مسلمانوں میں بھی شاید حیدرآباد میں نہ ہو، لیکن ہمارے وہاں مہاراشٹر میں یہ عقیدہ بڑا چلتا ہے. اماوس، پونیم، چاند کا پورا ہونا، چاند کا غائب ہو جانا، دکھائی نہ دینا، اس عقیدے کے تحت لوگ اپنے کاموں کو روکتے بھی ہیں، کر بھی لیتے ہیں. اماوس کو کوئی شادی نہیں کرے گا ہمارے وہاں پر. نہیں، اماوس کی رات ہے، کیسے کریں گے؟ شیاطین آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، لوگوں کی تقدیریں خراب ہو جاتی ہیں، معاملات الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اگر اماوس کو کوئی بیمار بھی ہو تو سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو یا شیطان کا اثر ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے والے ہمارے مسلمانوں میں بھی بڑے پائے جاتے ہیں. اور یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. یہ چیزیں ہم نے رائج نہیں کی. چاند کسی کے مصیبت اور پریشانی میں سبب نہیں بن سکتا، اور اگر کسی نے اس کو بذات خود سبب سمجھا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشگی کی جہنم میں جائے گا. اگر کسی نے اس کو صرف سبب سمجھا اور مسبب اللہ رب العالمین کو سمجھا، تب بھی وہ شرک اصغر کا مرتکب ہونے والا ہے. بس شگونی زمانے جاہلیت سے چل رہی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا لا عدوى ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا. کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، نہ الو کا چیخنا ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست آتی ہے. یہ بتایا. لیکن آج آپ پڑھیں گے مسلمانوں کی کتابوں کو جو غیر سلفی لوگوں نے لکھ رکھی ہے، سفر کے مہینے کو باضابطہ خود اس حکم میں لگایا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. اسے کیوں منحوس کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر کوئی منحوس سمجھنے والا ہو تو بتائیں کیوں منحوس سمجھا جاتا ہے اسے؟ محض اس لیے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس بیماری میں ہوا، اس بیماری کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی سفر کے مہینے میں ہوا. حسین کا نہیں ہوا تھا، حسن کا سفر کے مہینے میں ہوا. اسی لیے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگ گئے ہیں، منحوس قرار دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کر دیا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی نحوست آج مسلمانوں کے دل میں اتنی چھائی ہوئی ہے. آپ سفر کے مہینے میں کبھی عمرہ جائیں، آپ کو کعبۃ اللہ خالی نظر آئے گا. کئی لوگ ہیں جو سفر کے مہینے میں سفر کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. وہی ربیع الاول میں آئے، کعبۃ اللہ میں آپ کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں، دھکا بکی ہو رہی ہے، بھاگم بھاگ ہو رہی ہے. آپ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے قریب نہیں جا سکتے، اتنا زیادہ بھیڑ بھاڑ ربیع الاول میں. سفر کے مہینے میں پورا سناٹا ہے، کوئی نہیں، خالی نظر آ رہا ہے. لوگوں میں، مسلمانوں میں ہے یہ بدعقیدگی، اور یہ بدعقیدگی بسا اوقات انسان کو شرک اکبر کا، اگر وہ انہیں سبب اور مسبب سمجھتے ہیں، اور اگر محض سبب سمجھتے ہیں، مسبب اللہ کو سمجھتے ہیں، تب بھی انہیں شرک اصغر کا مرتکب بنا کر رکھے گی. اب آئیں میں ایک اور عمل بتاتا ہوں. ایسا ایک عمل نہیں، شرکی اعمال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہے. ایک اور عمل جو ہمارے درمیان بہت عام ہے، اس کے اوپر بھی میں وضاحت کرتا چلوں. شادی کے رخے کتنے لوگوں نے پڑھے؟ ہر ایک کے گھر میں شادی کے رخے ہیں، شاید ابھی بھی پڑھے ہوں گے. آپ جائیں، کھولیں، 3-4 شادی کے رخے کھولیں، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لکھا ملے گا دختر نیک اختر، میری بیٹی دختر نیک اختر. نام نہیں لکھیں گے، بس دختر نیک اختر لکھیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ لفظ بھی غیروں سے ہم نے لیا ہے. اسلام اس کا کوئی تصور پیش نہیں کرتا، اور بسا اوقات یہ لفظ ہمیں شرک کا مرتکب بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے اختر کسے کہتے ہیں؟ فارسی لفظ ہے، ایک ستارے کا نام ہے. نیک اختر کا مطلب یہ ہوا کہ میری بیٹی کا ستارہ ابھی اچھا ہے. اور ستاروں سے قسمت معلوم کرنا کہ کون سا گرہ کس میں ہے، کس گرے کا کیا تعلق ہے، کیا کریں گے تو ہمارا شنی ہٹ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، یہ کس کے عقائد ہیں؟ پتہ ہے آپ سب کو، اور ہم بھی اسی عقیدے میں ملوث ہو چکے ہیں. ہمیں معلوم تک نہیں کہ نیک اختر لکھا کیوں جاتا ہے، لیکن انجانے میں ہم میں سے ہر انسان اس لفظ کا استعمال کر رہا ہے جس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر ستارے کو محض سبب مانتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میری بیٹی کا ستارہ بہت اچھا ہے، اللہ نے قسمت اچھی بنائی، وہ ستارہ سبب بنا، تو آپ شرک اصغر کے مرتکب ہیں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات سے کہ میری بیٹی کی قسمت بہت اچھی ہے اور بذات خود یہ ستارہ اس کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، تو آپ شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ شرک اکبر ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن ہم انجانے میں لکھتے ہیں، آئندہ پرہیز کریں اور لوگوں کو بتائیں اپنے رشتہ داروں کے کہ بھائی یہ نہ لکھیں، لکھ دیں میری بیٹی سمیہ کا نکاح، میری بیٹی فاطمہ کا نکاح، میری بیٹی میری دختر کا مطلب بیٹی ہے، دختر لکھ لیں، نیک اختر نہیں لکھنا ہے، میری دختر عائشہ کا نکاح فلاں سورہ، نام لکھیں، نام لکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہی لکھ دیں، یہ نیک اختر نہ لکھیں، یہ نیک اختر ہمارا نہیں ہے تصور، یہ غیروں کا تصور ہمارے درمیان آ چکا ہے اور یہ بھی شرک تک ہمیں لے جاتا ہے۔ اب آئیں دوسری قسم میں ہم جانتے ہیں وہ اعمال جو انسان کو دائرے اسلام سے خارج تو نہیں کرتے لیکن کبیرہ گناہوں کا انسان کو مرتکب بناتے۔ میں آپ کو گناہوں کی ترتیب بتا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے بڑا گناہ ہے شرک اکبر کا گناہ، جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشگی کی جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے، کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ رب العالمین کبھی اس بندے کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک اکبر کے بعد گناہ آتا ہے شرک اصغر کا، یہ کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ سود سے، چوری سے، زنا سے اور دیگر جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ بنتا ہے شرک اصغر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ میرے لیے درست ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے، کیونکہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ سے۔ آپ اصغر مطلب اصغر نہ سمجھے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ زنا سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ کا درجہ ہے، کبیرہ گناہ کے بعد صغیرہ گناہ کا درجہ ہے۔ تو پہلا جو قسم میں نے بتائی وہ قسم ہے کبیرہ شرک کی اور صغیرہ شرک اکبر اور شرک اصغر کی۔ وہ اعمال جس کے کرنے سے ہم شرک کے مرتکب نہیں بلکہ کفریہ عمل کے اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں، ایسے بہت سارے اعمال ہم میں ہیں جو یہود و نصارہ کی مشابہت میں ہم نے اپنا لیے ہیں۔ میں ایک عمل بتاؤں نوجوان بھائیوں سے معافی مانگتے ہوئے کہ داڑھی کا کاٹنا بھی یہ سنت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اور اب دین کی میں نے پہلے بتایا کہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہو کہ ہر چیز کو قربان کر سکتے ہو تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے احادیث میں جو بتلایا داڑھی کو لے کر یہ بتلایا کہ چھوڑ دیں اسے، جیسی آتی ہے ویسی چھوڑ دیں، اسے ہاتھ نہ لگائیں، جس طرح بھی وہ آتے رہے۔ ہم داڑھی کاٹتے ہیں، کیوں کاٹتے ہیں؟ خوبصورت دکھنا ہے نا۔ داڑھی نہیں کاٹیں گے تو بیوی کہے گی بال چبھ رہے، داڑھی نہیں کاٹیں گے تو معاشرے میں وہ کیا بن کے پھر رہے بھائی تم، داڑھی اتنی بڑی داڑھی کون رکھ لیتے۔ یہی تو ہے قربانی دینا، یہی ہے قربانی دینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمارے لیے بنائے، جو قوانین ہمارے لیے بنائے، جو حدود ہمارے لیے بنائے، ان حدود کا پاس و لحاظ کرنا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ان حدود سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے۔ یہی ہے اسلام کے لیے قربانی دینا۔ نبی علیہ السلام نے مونچھوں کو بھی تراشنے کا حکم دیا، پوری طرح سے چھلنے کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ایک عبادت جو وہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اس دن فرعون سے، روزہ وہ رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، بولا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور اب تم 2 روزے رکھا کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزے رکھا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اتنا کہ ان کی ایک موسیٰ علیہ السلام کی نجات والے دن روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، خوشی وہ بھی مناتے ہیں، خوشی ہم بھی مناتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا یہودی یہ کرتے ہیں تو پھر مخالفت کا حکم آیا۔ جب عبادت میں ان سے مخالفت ہے تو معاملات میں اور بھی مخالفت ہے۔ یہ داڑھی کا چھوڑنا بھی ایک عبادت ہے، داڑھی کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ آپ داڑھی چھوڑ کر رہیں گے اللہ رب العالمین مسلسل آپ کو اجر دیتا رہے گا۔
اس کے بعد آئیں بعض ایسے اعمال میں آپ کو بتلاؤں جو کافرین بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں بھی ہے۔ کافرین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا کہ ایسے اعمال کافروں والے اعمال ہیں، مسلمانوں کے ایسے اعمال نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈھنڈورا پیٹنا، خود کو مار لینا، خود کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، خود کو پریشان کر لینا، خصوصاً عورتیں جب ان کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے اپنے گالوں کو مارتی ہے، اپنے سینے کو مارتی ہے، اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے، اپنا دوپٹہ پھینک دیتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ میں کتنی مصیبت میں ہوں، کتنی پریشانی میں ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا دعا بدعوى الجاہلیہ، کہ یہ جاہلیت کی پکاروں میں سے ایک پکار ہے، نہیں کرنا ہے۔ ہم اسلام لائے، رونا ہے آپ کے لیے آپ روئیں، یقیناً روئیں، لیکن ایسا نہ روئیں جس میں اللہ رب العالمین سے شکوہ، شکایت یا ڈھنڈورا پیٹنا یا خود کو ایذا پہنچانے والا عمل موجود ہو۔ ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے۔ اس کے بعد آئیں جو آج کے دور میں ہمارے پاس رائج ہو چکا ہے، اس میں ایک عمل کافروں کی مشابہت والا، وہ یہ ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہننا، حد سے زیادہ ٹائٹ کپڑے پہننا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ، ہمارے ہندوستانی لوگوں کا کیا ہے بھائی، ماحول کیا ہے، خوب کھاتے ہیں، مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، پیٹ بڑے بڑے ہو جا رہے ہیں نا، پینٹ اوپر تک آتی نہیں ہے، جہاں تک آئی وہیں تک پہنے ہوئے ہیں۔ اب نماز کو آئے چھوٹے کپڑے پہنے، سجدے میں گئے تو شرمگاہیں نظر آتی ہیں، کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس، یا ایسے کپڑے نہیں ہیں جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپ نہیں سک رہے۔ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی آ گئی ہے کہ ایسا کپڑا مارکیٹ میں بنتا ہی نہیں ہے جو آپ کی شرمگاہوں کو چھپا سکے۔ سجدے میں گئے، شرمگاہیں نظر آتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا اتفاق آپ نے بھی کیا ہوگا کہ کوئی جمعہ کے بیان کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹی شرٹ 2 انچ اوپر اٹھی ہے اور پینٹ 2 انچ نیچے اتری ہوئی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہننے کیوں ہیں؟ بس ماحول چل رہا ہے، سب ٹائٹ پہن رہے تو میں بھی ٹائٹ ہی پہنوں گا، میں بھی دیکھو نا سب کی طرح ایک دم تندرست، میرے جسم کے اعضاء۔ نہیں، اسلام یہ تصور نہ مردوں کے لیے پیش کرتا ہے نہ عورتوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ آپ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جس سے آپ کے جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہو جائے، نہیں پہن سکتے آپ ایسے کپڑے۔ ایسے چست کپڑے نہ مرد پہن سکتا نہ عورتیں پہن سکتی کہ اس کا پورا جسم آیا ہونے لگے کہ کہاں کون سا حصہ ہے سب نظر آ رہا ہے۔ جینس پینٹ کتنی ٹائٹ، میں جینس پینٹ بذات خود حرام ہے یہ نہیں کہتا ہوں، نہیں، بذات خود وہ حرام ہے، آپ پہن سکتے، لیکن اتنی ٹائٹ پہنے ہیں کہ شرمگاہیں باہر جھانک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر، یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت، یہ دور ترقی ہے کہ دور جہالت، کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں۔ یہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان معاملات میں بھی احتیاط برتنا ہے، ان تمام کاموں سے جو کافروں والے ہیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ اب آئیں، یہ تو عبادتوں سے متعلق بتایا، یہ بھی بتاؤں کہ داڑھی کا کاٹنا محض گناہ ہے، انسان کو شرک تک نہیں لے کر جاتا، اسی لیے میں نے اسے دوسری قسم میں شامل کیا۔ اب غیروں کی عیدیں آ رہی ہے، پٹاخے ہیں، پٹاخے پھوڑنا بھی غیروں کی مشابہت کا اختیار کرنا ہے، کبیرہ گناہ میں شامل ہو جائیں گے آپ۔ بہت سارے نقصانات اس کے خود غیروں نے قبول کر لیے، بلکہ جب ان کی یہ عید آتی ہے غیر لوگ خود لوگوں کے سامنے یہ مطالبات لے کر آتے ہیں کہ ہوا کو خراب ہونے سے بچائیں، ماحول کو خراب ہونے سے بچائیں، ہوا کی آلودگی نہ ہونے پائے، وہ خود نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بچے ہیں کہ پٹاخے پھوڑیں گے، ماں باپ خود لا کر دیتے، بچہ ضد کر رہا ہے تو 2 کان کے نیچے مارو اسے، کھانا پینا بند کر دو اس کا۔ کیا اس کی ضد پر آپ غیروں کی مشابہت والے کاموں کی اجازت آپ دے دیں گے؟ یہ کیسا ایمان ہوا؟ قربانی کیا کریں گے آپ؟ تربیت کیا کریں گے بچوں کی؟ آپ کو قربانی دینا ہے، نہیں کریں گے۔ ابھی وہ عید آتی ہے پتنگ اڑانے والی، تو غیروں سے زیادہ مسلمان ہی اڑاتے۔ پتنگ اڑانا یا نہیں اڑانا یہ بذات خود حرام ہونا میں یہ نہیں کہتا، لیکن ان کی عید میں ان کے ساتھ شامل ہونا یہ ہمارے لیے عقیدتاً خراب ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے خراب ہو جائے گا، ہمیں نہیں کرنا ہے یہ کام۔
ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی چھوٹا بچہ ہے, 2 پٹاخے پھوڑتا ہے, پھوڑ لینے دو. بندوق لائیں گے, وہ بٹن دبائے گا, پھٹ 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 آواز آئے گی, ہونے دو. نہیں, غیروں کی مشابہت والے اعمال ہیں, اور اس طرح کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے جائز اور درست ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بھی بچ کر رہنا ہے. تیسری قسم ہے جس میں ہم انسان ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, بذات خود حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن ہاں ہمیں یہ مکروہ عمل ضرور بتاتا ہے. کچھ ایسے اعمال جو نہ ہمارے عمل کو بگاڑتے ہیں, نہ ہمارے عقیدے کو بگاڑتے ہیں, لیکن رسماً ان کی شان, ان کی پہچان بن چکی ہے. ان چیزوں کو بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے. لوگ دیکھے تو بولے ہاں بھائی مسلمان ہیں, پہچانے لو. آپ کبھی کہیں اور چلے جائیں, یہاں سے دور جہاں آپ کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو, ممبئی چلے گئے, بنگلور چلے گئے, ایک عام مسلمان آپ کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ بھائی یہ مسلمان بندہ ہے. سمجھ جائے, نہیں سمجھ میں آتا, آپ کو سمجھ میں آتا, ارے تو مسلمان ہے, پہچاننا پڑا. نوبت آ رہی ہے. کیوں؟ ہماری شکل و شباہت پوری غیروں کی طرح ہوتی جا رہی. ہم میں سے بعض نوجوان داڑھی کاٹ چھوڑ رہے ہیں, لیکن ایسی چھوڑ رہے ہیں کہ پھر سے کنفیوز ہو جاؤ بھائی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. داڑھی چھوڑ بھی رہے ہیں تو ایسی جس میں پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کچھ ایسی شباہت اختیار کرو کہ جس سے محسوس ہو کہ مسلمان ہیں. ان کی پہچانات کو, ان کے علامات کو ہمیں اپنانا نہیں ہے. بذات خود یہ حرام ہے یا نہیں یہ ثانوی بات ہے, لیکن ہمیں اپنی پہچان. آپ کو پتہ ہے ہمیں سے کئی لوگوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. ٹوپی پہننے کا کیا اجر ہے, کیا نیکی ہے, کیا نیکی ہے ٹوپی پہننے پر؟ کچھ بھی نیکی نہیں ہے ٹوپی پہننے پر. کیوں اتنا ٹوپی پہنتے ہیں ہم؟ کیوں؟ ہندوستان میں یہ مسلمانوں کی پہچان بنی ہوئی ہے کہ مسلمان ٹوپی لگاتا ہے, اس لیے ہم پہنتے ہیں. ورنہ آپ بتائیں کسی کو کھول کر دیکھیں, ٹوپی پہننے پر کوئی اجر کوئی نیکی نہیں بتائی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ رہا, آپ پگڑی پہنتے تھے, سر کو ڈھانپ لیا کرتے تھے, لیکن اس طرح کی ٹوپی کا کوئی تصور زمانے ماضی میں ہمیں نہیں ملتا, لیکن ہم پہنتے ہیں. کیوں؟ یہ مسلمانوں کی علامت بنی ہوئی. تو ایسی علامتوں کو اختیار کرنے سے بچے رہیں جس سے لوگ سامنے پریشان ہو جائے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. مسلمانوں کی جو بھی پہچان اس زمانے میں ہو سکتی ہے, ان تمام پہچانات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. غیروں کی مشابہت آج اس دور میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی. آپ کو پتہ ہے آنے والے زمانے میں ہمارے ان بچوں کی تربیت اگر ہم نے نہیں کی, آج ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں اور کتنی بگڑے گی. سوشل میڈیا تو انہیں بگاڑ رہا ہے, دوسری طرف ہم بھی تربیت نہیں کر رہے ہیں, دینی اخلاقی تربیت نہیں کر رہے ہیں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں بچے تو نے نماز پڑھی تو میں تجھے چاکلیٹ دوں گا, گفٹ دوں گا. کبھی نہیں کہا ہاں تو ایگزام میں پاس ہوگا, سائیکل دلاؤں گا, تو یہ کرے گا, وہ کروں گا, تو اگر یہ پویم پڑھ لے گا, پوئٹری پڑھ لے گا تو گفٹ دوں گا. نماز پڑھے گا تو سنتیں پڑھے گا, دعا پڑھے گا, سورہ یاد کر لے گا, دعائیں یاد کر لے گا, اس پر ہم نے کوئی انعامات ویسے بھی نہیں رکھے ہیں. تو بچوں کی دلچسپی ویسے ہی دین اسلام میں نہیں بچی ہے. اب ذرا سوچیں, اگر آج ہم نے ان کے ہاتھ میں پٹاخے دیے تو کل کے دن یہ پٹاخے کا دکان کھول کر بیٹھ جائیں گے. بڑے ہونے کے بعد کاروبار اچھا ہو رہا ہے, کاروبار بڑا اچھا ہو رہا ہے, تو ہم یہی کھول کر بیٹھے رہیں گے. اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ آپ اگر آج انہیں یہ بتائیں کہ بیٹے ان تمام کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے, اللہ کی رضا والا کام کرو, نماز پڑھو, قرآن مجید پڑھو, آپ انہیں یہ پڑھو تو بتاؤ کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, تم کامل بچے ہو, دوسرے بچوں کے مقابل بہت اچھے ہو. آپ بتائیں انہیں, وہ وہی کام کریں گے جو آپ کو پسند ہے. بچے ماں باپ کی پسند والا کام بہت کرتے ہیں, ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہاں اے بی سی ڈی, امو ابو میں نے اے بی سی ڈی لکھ دی, ابا نے کہا واہ واہ, ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی بھی لکھ دیا. بچہ چھوٹا بچہ ہے, لیکن وہیں الف با تا تھا, نہ باپ نے تعریف کی نہ ماں نے تعریف کی, بچہ وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگیاں گزر گئی قرآن مجید کی ڈھنگ سے تلاوت کی ہو. غیروں کی مشابہت والے عمل پورے ہم نے اختیار کر لے. آج ہمارے اسکول دیکھیں کیسے ہیں اسکول, غیروں کی مشابہت والے.
پورے اعمال غیروں کی مشابہت والے ہیں ہمارے اسکول میں. ایک عمل ایسا بتائیں جو اسلامی طرز پر انہوں نے رائج کیا ہو اسکول میں. غیروں کی مشابہت میں ہر عمل کو اختیار کر رہا ہے. میں ایک اسکول میں ٹیچر سے بات کر رہا تھا, پتہ چلا بات کرتے کرتے کہ جب وہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں پورے بچے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسکول مسلم کا ہے, ہیڈ ماسٹر مسلم کے ہے, ہر چیز وہاں پر مسلمانوں کی ہے, لیکن یہ رائج ہونے والا عمل ہے. آپ کو پتہ یہ عمل انسان کو جہنم تک لے کر جاتا ہے. غیروں کی مشابہت میں ہم نے اس عمل کو بھی اختیار کر لیا. ہر ہمارے اسکول میں فنکشنز ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں, گانے بجتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اسلامی طرز زندگی نہیں ہو رہی ہے. میں ایک اسکول کے فنکشن میں گیا, نام نہیں لوں گا اس اسکول کا, پورے مسلمان بچے ہیں. اسکول کا پروگرام کا آغاز ہوا, ایک بچے نے قرآن مجید کی تلاوت کی, ایک بچے نے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی, اور پھر اسی پروگرام میں بچیاں ڈانس بھی کر رہے ہیں, مکالمے بھی کر رہے ہیں, کیا کیا پتہ نہیں کر رہے. مسلمانوں کا اسکول ہے. غیروں کی مشابہت, بھائی آج کل یہ چل رہا ہے, ماں باپ یہ پسند کرتے میری بچی ناچے, میرے بچے گائیں, کھیلے کودیں, تو ہم وہی کرائیں گے, پیسہ اسی سے تو بنے گا, ورنہ کہیں گے کیا روکھا سوکھا اسکول ہے, دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے بچے کو. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پورا غیروں کی مشابہت میں ہم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. یاد رکھو, جان قربان کرنے کی بھی بات آئے تو قربان کر دیں, لیکن غیروں کی مشابہت کو اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. وہ بیچ میں ایک گانا ریلیز ہوا تھا, اس کے الفاظ تو مسجد میں لینا غیر مناسب ہے, لیکن پورا شرکیہ الفاظ کے ساتھ وہ گانا تھا, اور پورے ان کے بھگوانوں کی تعریفیں اس میں بیان ہوئی تھی. بڑا سندر سنائی دے رہا تھا, اور کئی لوگوں نے اسے رنگ ٹون بنایا. میں ایک گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے گیا تو اندر سے فون بج رہا ہے, اور اس میں وہی چیز بج رہی ہے. میں بولا بھائی تم نے یہ کیا رکھا ہے؟ نہیں امی کا رنگ ٹون ہے فون میں. تو یہ کیا رکھا ہے تم نے؟ بس اچھا لگا تو رکھ دیا. غیروں کی مشابہت, وہ اچھا لگ رہا ہے تو کر دیں گے ہم. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. اسلام قربانی مانگتا ہے, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, تمہیں الگ رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے اپنے باپ کو اور باپ کے ساتھ پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے, میرے اور تمہارے درمیان نفرت ہے, میرے اور تمہارے درمیان جنگ ہے. یہ نفرتیں, یہ دشمنی, یہ جنگ اسی وقت بند ہو سکتی, ختم ہو سکتی, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان والے نہ بن جاؤ. کوئی ایمان والا نہ بنا تو ابراہیم تنہا ہو گئے, اکیلے ہو گئے, اپنے قوم سے نکالے گئے, ہجرت کیے, ملک شام پہنچے, اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا, اکیلے ہو گئے ابراہیم. ان ابراہیم کان امہ, کبھی آگ میں ڈالے گئے تو آگ میں جانے کو قبول کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ نے مطالبہ کیا بیٹے کی قربانی ہونا ہے مجھے, تو بیٹی کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے. اللہ نے کہا اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا. یہ قربانی کا جذبہ ہو تبھی ان تمام باتوں سے ہم پرہیز کر سکتے ہیں, ورنہ یہ باتیں انسانوں کے دلوں میں کچھ تاثیر پیدا کرنے والی نہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا. قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو غیروں کی مشابہت کو ترک کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا, ورنہ بہت مشکل رہے گا. اگر دین پر عبادت کا سوچ لے, دین کے مطابق زندگی گزارنے کا سوچ لے, اس سے زیادہ سکون اور اطمینان والی زندگی تمہیں نہیں ملنے والی ہے. لیکن اگر تمہارا خیال یہ بنا ہوا ہے کہ میں دین کے مطابق نہیں رہوں گا, تو تمہارے لیے اس سے زیادہ مشکل دن کوئی دن نہیں. آپ اپنے سوچ کے مطابق آپ نماز پڑھنے کو مشکل سمجھتے ہیں, آپ کے لیے مشکل ہی رہے گی. آپ بہت بیزارگی سے آئیں گے, تڑپ جائیں گے آپ نماز کو آنے کے لیے, لیکن پیر آپ کے ساتھ نہیں دیں گے, کہاں جائیں گے, چھوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ نے نماز کو آسان سمجھ لیا, اپنا ذہن بنا لیا ایمان والا, تو آپ کا دل تڑپے گا ابھی اذان کب ہوگی کہ میں دوسری نماز کے لیے مسجد کو بھاگتا ہوا چلے جاؤں.
بعض لوگ رہتے ہیں نا مساجد سے ان کا دل جڑا ہوا رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ کہ ایسا انسان جس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہے اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. جس کی مثال ہمیں ماضی میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور کئی صحابہ سے ملتی ہے جن کا دل مساجد میں اٹکا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، قرآن مجید کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، رات گئے دیر گئے تک نمازیں وہ پڑھا کرتے تھے. ان کا دل مساجد میں اٹکا ہوا تھا، مساجد سے دور ان کو بڑی بیزارگی آتے تھے. بازار گئے، کمانے کے لیے گئے، بے چین دل، بے قرار دل، پھر مساجد کو بھاگے آئے، راحت ملی، اطمینان ملا. ہمیں سے بعض لوگ ہیں جنہیں عبادتوں سے سکون نہیں ملتا. میں بعض چہروں کو جانتا ہوں جو الحمدللہ کبھی کسی نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، قرآن مجید کی تلاوت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، پابندی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پابندی سے وہ نماز ادا کرتے ہیں. ہمارے مرکز میں میں نے حفیظ بھائی سے ایک آدمی کو ملایا تھا، ان کا نام صابر بھائی ہے. پچھلے 17-18 سال سے باقاعدہ وہ انسان نماز فجر کی اذان ہماری مسجد میں دیتے، کبھی ناگا نہیں، چاہے رات میں 3 بجے آئے، 4 بجے آئے، بیمار رہے، کچھ بھی رہے، اگر دوا خانے والوں نے روک لیا انہیں تبھی وہ نہیں آئیں گے، ورنہ بھاگے ان کی شادی ہوئی اس رات بھی وہ مسجد ہی میں تھے. اب سمجھ جائیں تو آپ کے لیے کام بڑا آسان ہے. ورنہ بعض لوگوں کو دیکھو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہی کرکٹ ہے، وہی کل آنا ہے کھیلنے تمہارے لیے، 1 گھنٹہ پہلے نیند ہشار ہو گئی، منہ ہاتھ دھو لیے، بیگ لٹکائی اور میدان میں پہنچ گئے. بہت آسان ہے نا کرکٹ کو جانے کے لیے، لیکن وہی نماز کو آنے کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلے گی. نہیں ہو سکتا، آنکھ کھل ہی نہیں سکتی. نماز کی فوری بعد پھر سب ختم ہو جائے گا، نیند ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، سستی ختم ہو گئی، ایک دم چاشنی کے ساتھ گراؤنڈ پہنچیں گے، 2 گھنٹے وہاں پر لگا دیں گے. لیکن نماز اگر 2 منٹ بڑھ جائے تو ہمارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، درد ہونے لگتے ہیں ہمارے پیر، بے چینی، بے قراری کے امام کو ابھی کھا جاؤں گا، ایسی صفت ہمیں پیدا ہو جاتی ہے نا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین پر مشکل ہے ہم کو رہنا تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اگر ہم نے اپنے آپ سے قربانی دی تو دین پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اور یاد رکھے جتنا سکون، جتنا راحت، جتنا اطمینان اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں ہے، بندہ 5 اسٹار ہوٹل یا اس سے بھی اونچا کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی وہ سکون نہیں پا سکتا. سلف کہتے تھے اللہ رب العالمین نے سجدوں میں جو اطمینان رکھا، جو سکون ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اگر ان بادشاہوں کو معلوم ہو جائے یہ تلوار کے زور پر ہم سے اس سکون اور اطمینان کو لے کر چلے جائیں گے. کبھی اللہ کے بن جاؤ اور اس کے بعد دیکھو سکون اور اطمینان والی زندگی، آپ کو فرق نہیں پڑے گا. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ کو توڑے گی نہیں. کاروبار ضائع ہو جائے گا، آپ ہنستے مسکراتے رہیں گے، ورنہ 1000-2000 کے نقصان سے بھی ماتھے پر شکن آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ قربانی کا جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے تو ہم ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے اسلام پر زندگی گزار سکتے ہیں. ورنہ پھر یہی کہیں گے کہ بھائی نہیں اتنا تو چلتا ہے، اپنی انڈیا میں ہے، شادی میں بدعات خرافات رہنے، بھائی اتنا تو چلتا ہے، کیا کریں گے؟ ہمارے رسم و رواج کوئی مر چکا ہے، نہیں بھائی اتنا تو چلتا ہے، کیا کریں گے؟ انڈیا میں رہتے ہیں، اسلامی ماحول نہیں مل رہا ہے. نہیں، ویسا نہیں ہے. اگر آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے قربان ہو سکتی ہے. اگر قربانی کا جذبہ آپ میں نہیں ہے تو ہر چیز کا چھوڑنا آپ کے لیے ناممکن بن جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین غیروں کی مشابہت سے بچائے، ان کے کفریہ اعمال سے بچائے. ہمیں ہمارے بچوں کی اور خود کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر قسم کا سکون اطمینان ان پر نازل فرما، اپنی مدد وہاں تک پہنچا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین.